جی مجھے یہ جو سماجی رابطے رکھنا، ملنا جلنا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، بہت اہم سوال ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی جو ابھی پریکاشنز جاری کی ہیں میڈیکل NHS برٹش نے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کنٹرول کرتے ہیں ادارے، انہوں نے اس میں انسان کا انسان سے ملاقات کرنے کو بھی لکھا ہے کہ نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ مصافحہ نہ کریں، یا بگ گیدرنگز نہ کریں، یا کہیں جمع نہ ہو جائیں۔ ایون کہ مذہبی معاملات کے اندر بھی حرم شریف کو بند کیا گیا، اور دیگر یعنی ان چیزوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ پریکاشنز کو اختیار کرنا یہ کیسا ہے؟ مصافحہ کو چھوڑ دیں، ایک تو یہ بات ہے۔ تو اس کے مختصر جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جائز، مصافحہ آپ چھوڑ دیں، اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے۔ آپ پریکاشن جو ملاقات نہ کریں، بگ گیدرنگ نہ کریں، منع کیا جا رہا ہے۔ پریکاشنز اختیار کرنا یہ تو سنت نبوی سے ثابت ہے۔ اور جب طاعون کی بیماری آیا کرتی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، یہ طاعون بڑی پرانی بیماری ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث ملتی ہیں، فلا تقدموا علیہ، یعنی اس علاقے میں مت جاؤ۔ یہ کیا پریکاشن ہی ہے؟ اس علاقے میں مت جاؤ، نہیں کا سیکھا ہے، فلا تقدموا علیہ، اس علاقے میں چل کر مت جاؤ۔ اچھا، ان علاقے والوں کو کیا کہا؟ فلا تخرجوا فرارا منہ، تم اپنے علاقے سے نکلو نہ۔ ان کو کہا کہ تم احتیاط کرو کہ جہاں وبا آئی ہے اس سے نکلو نا، اور ان کو کہا تم ادھر نہ چل کر جاؤ۔ بہت بڑا واقعہ سیرت کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے، پیش آیا صحابہ کے دور کے اندر، جب یہ طاعون پھیلا، ایسے علاقے میں پھیلا جہاں عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر لڑ رہے تھے کفار سے، اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مدد بھیجیں، آپ بھی لے کر گئے لشکر، خود لے کر گئے۔ شام میں غلمہ، جی شام سیریا کا ذکر آتا ہے۔ اب وہ وہاں پر جب لشکر لے کر گئے، اس سے پہلے پتا چلا ان کو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا کہ وہاں طاعون پھیل گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشاورت بلائی، لمبا قصہ ہے، تو آپ نے پوچھا، سب نے کچھ نہیں مشورہ دیا، جانا چاہیے، کچھ نہیں نہ جانا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی یہ صحابی جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اکثر زندگی انہوں نے گزاری، انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی، سینئر لوگ تھے یہ، جی انہوں نے یہی حدیث بیان کی کہ میرے پاس ایک حدیث ہے، اور یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، فسمعت کا صیغہ استعمال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے احتیاط کرنے کے بارے میں فرمایا، پریکاشنز کو اختیار کرنے کے بارے فلا تقدموا علیہ، کہ وہاں نہ جاؤ، اور پھر فلا تخرجوا فرارا منہ، اس سے نکلو بھی نہ، اور یہاں تک احتیاط کرنے کا فرمایا، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، مجذوم جو جذام کی بیماری ہے جو اس وقت بھی لگ جاتی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام میں اس طرح اس سے بھاگو کہ جس طرح تم اسد شیر سے بھاگتے ہو، یعنی یہ احتیاط ہے۔ ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، پوری بیماری ایک سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، ہاں اس کے جراثیم ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، لہذا جراثیم کا ٹرانسفر ہونا اور چیز ہے۔ فتح الباری آج سے 500 سال 600 سال پہلے لکھی گئی، میں اسی حدیث کی شرح پڑھ رہا تھا، اس میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ابن قتیبہ کے حوالے سے، قال ابن قتیبہ نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ فر من المجذوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ فرما اشتدت رواحہ، اس کے ارد گرد کی ہوا جو مجذوم کی ہوتی ہے اس میں شدت آ جاتی ہے، اور جب کوئی اس کے پاس بیٹھتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، اس ہوا جو اس میں شدت آ جاتی ہے، یعنی اس سے منہ سے نکلنے سے اس ہوا کے ذریعے وہ بیماری اس میں کریٹ ہو سکتی ہے۔ یعنی اس وقت جراثیم متعارف نہیں ہوئے تھے، لہذا انہوں نے جراثیم کا وہاں لفظ، اگر اس وقت مائکروسکوپ الٹرا مائکروسکوپ ہوتی تو ضرور وہاں جراثیم کے بارے میں بتایا جاتا۔ انہوں نے اشتدت رواحی کا ذکر کیا، تو یعنی وہ اس وقت یہ مانتے تھے کہ جراثیم ہوا میں چلے جاتے ہیں اور ہوا میں جا کے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، بیماری اگرچہ پوری ٹرانسفر نہیں ہوتی، نئے سرے سے کریٹ ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس بھی اگر آپ ڈیپلی پڑھیں نا تو وہ آپ کو یہی کہتی ہے کہ اس کے ٹرانسفر، جراثیم ٹرانسفر ہوگا دوسرے بندے میں، نئے سرے سے کریٹ ہوگی، لہذا بیماری متعدی ہونے تو وہ بھی نہیں کہتے، صرف تعبیر میں اختلاف ہے، یعنی اس کو صحیح طرح سے تعبیر کرنے میں مسئلہ پڑ رہا ہے، ورنہ حدیث بھی اپنی جگہ درست ہے اور میڈیکل سائنس بھی اپنی جگہ نتیجے کے اعتبار سے درست ہے، اس میں کوئی باہر نہیں۔ میں بات کر رہا تھا پریکاشنز پہ عمل کرنا، یہی تو ہماری پوری سیرت اس پہ گواہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہیں پریکاشنز۔ اب یہاں پر کوشچن اٹھتا ہے شاہ صاحب، کیا بگ گیدرنگ جو ہماری مذہبی گیدرنگ ہے، جمعہ وغیرہ، کیسے بھی بچے؟ تو اس اگر واقعی ایسی پینک سچویشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ کہ
بہت زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے اور خطرہ ہے، ہراسمنٹ ہے، تو ایسی صورت میں آپ جمعہ اس کا آلٹرنیٹو ظہر گھر پہ پڑھیں. اور ایک جہاد کیا اس وقت فرض نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ سارا لشکر لے کر واپس آ گئے، وہ بڑا فرض اہم ہے اور دین کی عظمت کا معاملہ تھا، عظمت کا معاملہ تھا. تو یہاں تو جمعہ کا جس کا آلٹرنیٹو بھی ہے اس کا آلٹرنیٹو بھی نہیں تھا. صحیح بات ہے، اس کا آلٹرنیٹو نہیں ہے. یہاں تک کہ عبیدہ بن جراح نے آپ پہ اعتراض بھی کیا، اے عمر انت تفر من قدر اللہ، اللہ کی قدر سے بھاگ رہے ہیں آپ. آپ نے فرمایا نعم انا افر یا نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، یہ الفاظ موجود ہیں. ہم اللہ کی قدر سے بچ کر اللہ کی قدر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ بھی تقدیر باری ہے، ہم جو جا رہے ہیں یہ بھی تقدیر باری ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو بات کیا پتہ کیا چلی کہ اس کا آلٹرنیٹو ہے جمعے کا ظہر ہے، جو کہ آپ کو شریعت چھوٹے سے عذر پہ بھی آپ کو معافی دیتی ہے. بارش فقہ کے کتابوں میں جزیہ بارش شدید ہے نہیں کوئی بندہ جا سکتا، فرمایا ظہر گھر پہ پڑھ لو. اگر کوئی معذور ہے وہ نہیں جا سکتا اکیلا، فرمایا تم جمعہ چھوڑ دو ظہر پڑھ لو. اگر کوئی پینک اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے جس میں آپ کی مسجدوں کو لاک ڈاؤن کیا جائے تو اس کا آلٹرنیٹو ہے، لہذا وہ آلٹرنیٹو آپ استعمال کرتے ہوئے ظہر کو پڑھیں. لہذا اس میں کوئی گھبرانے کی، کوئی اس طرح کی افواہیں پھیلانے کی کہ مسلمان یہ کیا ہو گیا، مسلمانوں نے پہلا سارا کچھ بند کر، اس طرح کے کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان کچھ زیادہ ڈر گئے، ان کا توکل علی اللہ. اور معاذ اللہ یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے. صحیح ہے. اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے کا ذہن ہمیں قرآن بھی دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سب سے بڑے متوکل علی اللہ ہے، نبی ہیں. اچھا انہوں نے جب بادشاہ وہ بنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو قحط آنے کے جو سال ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کا انتظام کرتے ہیں. یعنی وہ گندم انہی سٹوں میں ہی رکھتے ہیں، انہی بالیوں میں رکھتے ہیں، اور آئندہ سال کے لیے اسے ان کو خواب آیا تھا، دکھایا گیا تھا، وہ پھر قحط میں استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ اسباب پیدا کر رہے ہیں. تو ان کے فعل سے ہمیں کیا ہے، اسباب پہلے اختیار کرو. قرآن کا یہ اور قرآن کا واقعہ قرآن نے سے نوٹ کیا اور آپ کی تدبیریں اس کی تعریف کی کہ آپ نے اس طرح تدبیر اختیار کی تو پتہ ان کی حکمت کی تعریف کی، مقام مدح میں اس کو ذکر کیا. اسباب اختیار کرنا کبھی بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو چھوڑ دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو باندھو. کہا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. فرمایا باندھ کر توکل کرو، اس کو باندھ کر رسی سے پھر توکل. یعنی اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ چھوڑو، ترک اسباب مت کریں. ترک اسباب یہ ہماری شریعت ذہن نہیں دیتی، لہذا پریکاشنز پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں.